اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب. ڈاکٹر عبد القدیر خان کہتے ہیں پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ علیہ کی علمی قابلیت اور معلومات قابل رشک ہیں. نواز شریف کہتے ہیں جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری ایک فرد نہیں بلکہ ایک عہد ساتھ شخصیت اور تحریک کا نام ہے. ڈاکٹر محمد طاہر القادری کہتے ہیں پیر صاحب رحمت اللہ علیہ مینارہ نور تھے. آپ کی زندگی اسلام کے لیے وقف تھی. شیخ الحدیث مولانا سمیع الحق صدر JUI کہتے ہیں حضرت اقدس مولانا پیر محمد کرم شاہ الازہری کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اوصاف حمیدہ اور اخلاق جمیلہ سے نوازا تھا. مفتی محمد تقی عثمانی جامعہ دارالعلوم کراچی کہتے ہیں حضرت جسٹس مولانا پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ ان شخصیات میں سے تھے جن کی نظیریں ہر دور میں گنی چنی ہوتی ہیں. قاضی حسین احمد سابق امیر جماعت اسلامی کہتے ہیں جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری عالم باعمل اور اللہ سے ڈرنے والے تھے. تمام مکاتب فکر میں ان کا احترام ہے. سید نسیم حسن شاہ سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کہتے ہیں آئین کو اسلامی دفعات میں ڈھالنے کے حوالے سے پیر صاحب کی خدمات ناقابل فراموش ہیں. ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ کا شمار عالم اسلام کی ان ممتاز روحانی اور علمی ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے امت مسلمہ کو درپیش حقیقی مسائل کا ادراک کرتے ہوئے ان کے حل کے لیے عظیم اسلامی خدمات سر انجام دی. پیر محمد کرم شاہ 21 رمضان المبارک 1918 کو بھیرا کی عظیم روحانی اور علمی ہستی غازی اسلام حضرت پیر محمد شاہ کے گھر پیدا ہوئے. آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی سے جا ملتا ہے. بھیرا شریف میں اس نورانی اور علمی خانقاہ کی بنیاد ضیاء الامت کے جد امجد امیر السالکین حضرت پیر امیر شاہ نے رکھی تھی جس نے لاکھوں دلوں کو خوف خدا اور عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور کر دیا. اور اس تحریک کو لازوال عروج عطا کرنے والی ہستی کا نام ہے ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ علیہ. آپ کی تعلیم کا آغاز خاندانی روایت کے مطابق قرآن فہمی سے ہوا. 1925 میں اسکول کی تعلیم کا آغاز کیا اور 1936 میں میٹرک پاس کیا. بعد ازاں پھر دینی تعلیم کے حصول میں مشغول ہو گئے. 1941 میں اورینٹل کالج لاہور سے فاضل عربی کا امتحان دے کر پورے پنجاب میں اول پوزیشن حاصل کی. 1941 سے 1943 دورہ حدیث کے لیے مراد آباد رہے. سند حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ میں مطمئن ہوں میرے پاس دینی علوم اور حدیث طیبہ کی جو امانت تھی وہ میں نے موضوع فرد تک پہنچا دی. حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے 1945 میں پنجاب یونیورسٹی سے BA پاس کیا. یہ وہ زمانہ تھا جب آستانہ عالیہ بھیرا شریف مسلم لیگ کے پرچم تلے حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ قدم بقدم حصول پاکستان کے لیے سرگرم عمل تھا. 1951 اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعہ الازہر تشریف لے گئے اور اپنی بقیہ تعلیم نہایت اعزاز کے ساتھ مکمل کی. 1957 میں غازی اسلام حضرت پیر محمد شاہ رحمت اللہ علیہ کے وصال پانے کے بعد آپ مسند نشین ہوئے. آپ نے اپنی آفاقی تعلیمی قابلیت کو بروئے کار لاتے ہوئے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کو جدید تعلیمی تقاضوں سے سرفراز فرمایا اور خوب سے خوب تر کی راہ پر گامزن کر دیا. الحمدللہ
جس کام کا آغاز آپ نے اللہ کی رحمت پر یقین کامل ہونے کے سبب کیا وہ ثمر بار ہو چکا ہے۔ اکناف عالم میں بچوں اور بچیوں کے لیے الگ الگ 182 برانچیں ترویج اسلام میں مصروف عمل ہیں، جن میں کم و بیش 25,000 طلباء و طالبات مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس عظیم علمی کار خیر کے ساتھ ساتھ حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ کی بے مثال تصنیفات دنیا بھر میں شمس و قمر کی طرح روشنی کا مرکز بنی ہوئی ہیں اور اردو ادب کے علمی سرمایہ میں گراں قدر اضافہ ہے۔ سنت خیر الانام ایک عظیم الشان تحریر جو اسلام مخالف اور انکار حدیث و سنت کے دائی غلام احمد پرویز کی شرانگیز تعلیمات کا منہ توڑ اور مدلل جواب ہے۔ تفسیر ضیاء القرآن ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری کی 19 سالہ محنت شاقہ کا نتیجہ، عصری تقاضوں کے عین مطابق اردو ادب کا نادر شاہکار جسے علمی اور دینی حلقوں میں یکساں مقبول عام حاصل ہے۔ ضیاء حرم 1970 میں جنوبی ایشیا خصوصاً پاکستان بھی اسلامی سوشلزم کے جال میں جکڑا جا رہا تھا۔ اس وقت بڑے بڑوں نے چپ سادھ رکھی تھی۔ ان بڑھتے ہوئے اندھیروں میں حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب نے صحافت کے منڈیر پر ضیاء حرم کا چراغ روشن کیا۔ الحمدللہ ضیاء حرم اپنے آغاز سے اب تک تسلسل کے ساتھ فکر غیور اور عشق خود آگاہ کا نقیب بن کر ملکی صحافت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ضیاء النبی شریف 7 جلدوں پر مشتمل دینی اور علمی ادبی سترنگی دھنک، تاریک دلوں کو روشن کرتا ہوا دیا، مردہ روحوں کو زندہ کرتا ہوا مسیحا، جس کا ایک ایک لفظ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے معطر ہے۔ ضیاء الامت کی اس تصنیف لطیف کو اردو ادب میں مہر و ماہ کی حیثیت حاصل ہے۔ جون 1981 میں حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب فیڈرل شریعت کورٹ کے جج مقرر ہوئے۔ 17 اکتوبر 1982 کو سپریم کورٹ میں شریعت اپیلیٹ بینچ میں بطور جسٹس شامل ہوئے۔ اس دوران آپ نے حد، رجم، شفا اور اس جیسے درجنوں موضوعات پر تاریخی فیصلہ جات فرمائے جو عدلیہ میں قابل قدر رہنما حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب کی خدمات کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان نے سند امتیاز اور ستارہ امتیاز سے نوازا۔ حکومت مصر نے اسلامی خدمات کے عوض نوط الامتیاز اور الدر الفخری عطا کیے۔ آپ نے پوری دنیا میں اسلام اور پاکستان کی نمائندگی کی۔ اس دوران آپ مختلف اعزازی عہدوں پر بھی فائز رہے۔ 1998 میں بھیرا شریف کے عظیم علمی اور خانقاہی سلسلے کا یہ روشن ستارہ، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوبا ہوا یہ روحانی پیشوا اسلامی علمی اور ادبی دنیا کا عظیم سرمایہ، جسے اہل فکر و نظر ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ کے نام نامی سے یاد کرتے ہیں، ان گنت کارہائے نمایاں ادا کرنے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر سال 19-20 محرم الحرام کو اس ہستی کا سالانہ عرس مبارک پورے تزک و احتشام سے منایا جاتا ہے۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے سجادہ نشین حضرت پیر محمد امیر الحسنات شاہ اپنے والد گرامی کے عظیم الشان مشن کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے مصروف عمل ہے۔ کوئی بھی مشن ہو، چاہے اس کا قومی امپیکٹ بنتا ہو یا عالمی امپیکٹ بنتا ہو، اس میں 2 باتوں کا ہونا ازحد ضروری ہے۔ ایک بات یہ کہ اس کا کام کرنے والا، اس ذمہ داریوں کو اٹھانے والا، آگے چلنے والا، رہنمائی کرنے والا سچا آدمی۔ دوسری بات اس میں یہ ضروری ہے
کہ وہ امانت اس کی زندگی کا، اس کے کریکٹر کا حصہ. ہم جو سمجھتے ہیں جس نے بھی کسی زندگی کے کسی اعلیٰ مشن کی رہنمائی کرنی ہے اس کے لیے یہ دونوں باتیں ازحد ضروری ہیں. میں جب مکہ مکرمہ سے سن 1985 میں مکہ مکرمہ جامعہ ام القریٰ سے اپنے تکمیل علم کے بعد یہاں واپس پہنچا تو میرے والد گرامی حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے مجھے اپنی لائبریری میں طلب کیا. میں گیا، مجھے کہا کہ دروازہ بند کر دو. سارے بچوں کو، لوگوں کو اٹھا دیا. ساری باتیں سنانے کے بعد مجھ سے ایک بات کی. مجھ سے کہنے بیٹا میں جو کہوں گا وہ مانو گے تم؟ میں نے کہا کیوں نہیں، میں ضرور مانوں گا. آپ نے ارشاد فرمایا پھر میں تمہیں یہ کہتا ہوں روزہ رکھ لو، تم روزہ رکھ لو. میں بھی بیٹا آج تک روزے دار ہوں. یہ تمام ادارے جو اللہ نے ہمیں بخشے ہیں ہماری سپرویژن میں، یہ ہمارے پاس امانتیں ہیں. ان کا رزق، ان کے پیسے ہمارے پاس امانت ہے. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہم ان میں تصرف کریں. میں یہ کہتا ہوں جس طرح میں روزے دار ہوں تو بھی روزہ رکھ لے. اللہ تیرا نگہبان ہوگا، اللہ تیری ضرورتوں کو پورا کرے گا. تو میں نے جب یہ بات سنی میں نے عرض کیا کہ جو آپ کا حکم ہوگا انشاءاللہ میں اسی طرح سے اس زندگی کو گزاروں گا، ان اداروں کی خدمت کروں گا. اور میں تحدیث نعمت کے لیے یہ عرض کرتا ہوں کہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے کہنے کے مطابق ان اداروں کی خدمت کرتے ہوئے میں بھی روزے سے ہے. ماہ تاباں محمد کرم شاہ، آفتاب درخشاں محمد کرم شاہ، چمن زار فیضاں محمد کرم شاہ، جمال بہاراں محمد کرم شاہ، ہدایت کے سائی اخوت کے دائی، محبت کے عنواں محمد کرم شاہ.